نحمده ونصلي على سيد الكريم ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر، محترم سامعین اور میں تمام ہم وطنوں، السلام علیکم۔ مجھے آپ کے سامنے جس موضوع اور سخن پہ لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے قائد اعظم اور ہم۔ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم جاں ہے محمد علی جناح۔ صاحب صدر، بات شروع کرتے ہیں 19ویں صدی عیسوی کی، جب بر صغیر کے مسلمان ہر طرف سے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے تھے۔ ایک طرف ہندو اپنا منافقانہ سوچ سے ان پر میدان میں پچے رکھنا چاہتے تھے تو دوسرے طرف انگریزوں نے بر صغیر کے سب سے پست قوم سمجھتے ہوئے ان پر آگے بڑھنے کے راستے بند کر رہے تھے۔ اس وقت تمام اچھے عہدے اور اچھے تعلیم و ادارے میں مسلمان ہند کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ تب رب کائنات کی رحمت نے جوش مار اور بقول شاعر، خون پھر خون ہے بہتا ہے تو جم جاتا ہے، ظلم پر ظلم بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ صاحب صدر، 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہونے والے قائد اعظم محمد علی جناح ہی وہ اصل ہیرو تھے جن کے بری صغیر کے مسلمان پچھلے 100 سالوں سے راستہ دیکھ رہے تھے۔ اپنا ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اور پھر وکالت کی ڈگری حاصل کی، بلندیاں پایا۔ فوج کے مالک محمد علی جناح نے اپنے شعبے میں ہر قدم پر کامیابی کے جھنڈیاں گاڑی آپ کا شمار جلدی بری صغیر کے انتہائی قابل اور نامور وکیلوں میں ہونے لگا۔ قائد اعظم نے بری صغیر کے مسلمانوں کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے کانگریس کو خیر بات کہا اور 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئی۔ صاحب صدر، ہمیں جنگ شخصیت کے مالک قائد اعظم نے بھرپور طریقے سے دو قومی نظر کے تحت مسلمان بری صغیر کے مقدمے پر ہر فورم پر لڑا اور حالات کی تیز تپیڑوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اس ڈونتی کشتی کے مضبوط ملاح بنی اور 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کیا۔ ناقابل یقینی حد تک سیاسی جدوجہد کرنے والے، ناقابل فراخت ضمیر کے ملکیت رکھنے والے اور ناقابل شکست رہتے ہوئے اس عظیم رہنما نے یہ ثابت کیا کہ تمام جنگیں تلوار اور بندوق سے ہی نہیں لڑی جاتی بلکہ کچھ جنگیں ذیانت اور قلم سے بھی لڑی جاتی ہے۔ کاغذات کی جنگ جیت کر قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کی بنیاد ڈال دی اور پورے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ فتح ہمیشہ حق کی مقدر ہوتی ہے۔ پاکستان بننے کے پورے بعد اپنے پے در پے جوش ولولے سے بھرپور تقاریر کے ذریعے نوجوانوں، عورتوں، بزرگوں، بچوں اور طلباء سے خطاب کیا اور انہیں اتحاد، ایمان اور تہذیب کی سنہری اصول کا ایسا سبق دی جس کی مثال تاریخ انسان میں کم کم ملتے ہیں۔ کام اور صرف کام کو اپنا زندگی کا مقصد بنانا والا یہ عظیم رہنما بانی پاکستان کہلایا۔ آپ اپنے محنت کو زیادہ سے تک پہلتے پھولتے نہ دیکھ سکے اور 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گیا۔ یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، یوں دی ہمیں آزادی کے دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ صاحب صدر، یہ سمجھنے کے دن ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بصیرت کے نتیجے میں ملک لا زوال قائم ہوا تو آپ کی فرمودات کی روشنی میں اس حقیقی معنی میں خود مختار اور جمہوری ریاست بنانا ہمارا فرض اول ہے۔ ہمیں سچائی اور ایمانداری سے محنت کرتے ہوئے دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ عظیم قوم اپنے رہنما کو بتائے ہوئے راستے پر چل کر ان کی جدوجہد کو حقیقی معنوں میں ایک نیا ولولہ بخشتی ہے۔ اے روح قائد، ہم آج سے پکا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سچی کوشش کے نتیجے میں قائمون والا ملک پاکستان کے جھنڈے کو ہمیشہ بلند رکھیں گے اور دنیا میں کھویا ہوا وقار دوبارہ حاصل کرے گا۔ خوش ذوق و خوش لباس، خوش فکر و خوش کلام، ہر روح سے لاجواب ہے محمد علی جناح، ہر روح سے لاجواب ہے محمد علی جناح۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول پائند آباد۔